نعیم صاحب، 16 جنوری کی رات سیف علی خان پہ حملہ ہوتا ہے. یہ جان لیوا حملہ چوری تھی یا بات کچھ اور تھی؟ اصل حقائق کیا ہیں؟ بٹ صاحب یہ جو سیف علی خان پہ حملہ ہے نا، اس کے 6-7 مختلف پہلو ہیں. کون کون سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خانوادے سے تعلق ہے سیف علی خان کا، نواب آف پٹودی خاندان شاہی خاندان کہلاتا ہے. نواب منصور علی خان، ان کے والد جو تھے، ان کے والد مرحوم، جو انڈین کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ شرمیلا ٹیگور ان کی والدہ سیف علی خان کی، کرینہ کپور ان کی اہلیہ. یہ خاندان ایک تو بھارت کا نامور ہے، بالی ووڈ کے شوبز کے اس میدان کا کھلاڑی جسے دنیا کا ہر شخص جانتا ہے. نامور خاندان ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا، ممبئی جسے کہتے ہیں، بامبے میں رہائش ان کی کس علاقے میں؟ جو صاحب حیثیت جو ہیں لوگ، بڑے خاندان، دولت مند، ان کا ایسا آبائی علاقہ ہے. یہ بینڈرا، ہندی میں جو باندرا کہہ رہے ہیں، وہ ایسا علاقہ ہے جہاں ایلیٹ کلاس رہتی ہے. خوبصورت گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں، رہن سہن بڑا ماڈرن. ایک یہ پہلو. پھر ایک اور پہلو جو بڑا ہی اہم ہے کہ شاہ رخ خان اور سلمان خان، کبھی دھمکی، کبھی حملے، کبھی ان کے عزیز و اقارب، ان سے منسلک لوگ، ان کے قتل. پھر یہ ہے کہ مسلمان خاندان، ان کو ٹارگٹ کیا جانا. یہ بڑے اہم پہلو ہیں. پھر اس کے بعد ایک پہلو کہ ممبئی کا انڈر ورلڈ، یہاں کے گینگ وار، گینگسٹرز، قتل و غارت گری کا بازار. اور ہم نے آپ کو ٹرائکا بتائی تھی، اپنے ناظرین کو اگر یاد ہوگا، ہم نے ٹرائکا بتائی تھی ممبئی، دبئی، کراچی. یہ ٹرائکا بنی رہی، بڑا عرصہ ڈسکس رہا، یہ ہوتا رہا. اور شوبز کے حوالے سے تو عالمگیر شہرت پائی یہاں ہونے والے واقعات نے. ابھی ہم نے، ہمارے اگر ناظرین کو یاد ہو، کبھی ماضی قریب میں ہم نے جو پروگرام کیے بابا صدیقی، جی، اکتوبر میں ان کا قتل ہوتا ہے. اکتوبر میں قتل ہوا ان کا. یہ 2 سال پہ محیط عرصہ جو ہے نا، یہ اس خاندان پہ، خان فیملی پہ بھاری تھا. اور ہم نے جو پروگرام کیے مختلف افراد کے، بابا صدیقی کا، داؤد ابراہیم کا، حاجی مستان، ابو سالم، سدھو موسے والا کا قتل، یہ سارے کے سارے جو ہے نا، وہ آپس میں ربط، منسلک ہونا، یہ سارے کا سارا پایا جاتا ہے. اس اعتبار سے یہ واقعہ جو ہے نہایت سنگین اور شدید، اتنی شدت ہے اس میں. آپ دیکھ لیں کہ کل جب یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد سے ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. اچھا، یہ واقعہ محض چوری تھی یا اس کے اندر کوئی اور سازش ہے؟ اور سب اس کے بھی کئی پہلو ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہم نے برسی جو ہوئی ہے، جی، پاکستان کے صف اول کے جو سب سے بڑے دلیر قسم کے فنکار تھے ہمارے، سلطان راہی کے قتل پر آج تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ جی یہ ڈکیتی تھی، چوری تھی، قتل تھا، ایسے اسپر آف دا مومنٹ ہے، اچانک ہی ایک واقعہ رونما ہو گیا. یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا. اسی طور پہ یہ فوری طور پہ کہنا، دیکھیں نا، اگر اتنے 30 سال بعد بھی، 40 سال بعد بھی واقعات ثابت نہیں ہو رہے، کئی ابھی تک حل طلب آ رہے ہیں، تو یہ واقعہ تو ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے. اس کے کئی پہلو ہیں جو سامنے آئیں گے، لیکن یہ اس وقت آئیں گے جب سیف علی خان انشاءاللہ بقا میں ہوش و حواس، ڈاکٹرز ان کو صحت مند قرار دے دیں گے، ان کے بیان سامنے آنے کے بعد. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ اگر سلمان خان، شاہ رخ خان اور اس کے بعد بابا صدیقی، اگر یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے تو پھر یہ چوری اور ڈکیتی نہیں ہے. غالب امکان اس بات کا ہے، ثابت تو ہونا ہے ابھی اس کو تفتیش کے بعد، کہ عین ممکن ہے کہ اس پہ چوری اور ڈکیتی کا رنگ غالب آ رہا ہو، لیکن یہ واقعہ اسی سلسلے کی کڑی نکلے جو سلمان خان، شاہ رخ خان اور بابا صدیقی کے لارنس بشنوئی گینگ سے اگر ملا لیں اس واقعے کو، سارے کے سارے معاملات کو ایک ہی سلسلے کی کڑی سمجھ کر اگر تفتیش کی جائے گی تو شاید کوئی اور نئی بات بھی نکل سکتی ہے. اس کا غالب امکان موجود ہے. اچھا، یہ اصل واقعہ تھا کیا؟ ہوا کیا تھا اس دن؟ دیکھیں بٹ صاحب، یہ 16 تاریخ کی شب
کرینہ کپور جو ان کی اہلیہ ہیں سیف علی خان کی، وہ ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک گیٹ ٹوگیدر میں پارٹی میں جاتی ہیں. اس میں سونم کپور بھی تھی، ان کی بہن بھی تھی، اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے ڈالا بھی تھا، پکچرز ڈالی ہوئی تھی. اس میں کرینہ کپور گئی ہوئی تھی. گھر میں سیف علی خان تھے، ان کی ایک میڈ تھیں، 2 ان کے بچے تھے. یہ جو خاتون نرس تھیں جو میڈ کے طور پہ کام کر رہی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، 56 سال کی خاتون ہیں وہ. سیف علی خان کے 2 بچے ہیں، جہانگیر بیٹا چھوٹا ابھی ہے، جو اس میں سے اصل میں یہ جو دوسری شادی کرینہ کپور والی ہے نا، اس میں صرف 2 ہیں، پہلے بھی 2 تھے ان کے. اب یہ جو دونوں بچے ہیں جہانگیر اور تیمور، ان کی نگہداشت، نگرانی، پرورش کے لیے انہوں نے یہ میڈ رکھی ہوئی ہیں. تو اچانک رات کو ان کو لیٹ نائٹ بچوں کو کھانا کھلایا، سلا دیا، بچے سو گئے اپنے روم میں، یہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں. یہ اپنے مخصوص کمرے میں جاتی ہیں، درمیان میں ایک واش روم ہے. اچانک ان کو لگا کہ واش روم کی لائٹ جلی، تو یہ کہتی ہیں کہ میں یہ سمجھی کہ شاید میم آ گئی ہیں. کرینہ کپور بچوں کو بیل بات کر رہی ہیں، لائٹ جلائی ہوگی انہوں نے، بچوں کو واش روم جانا ہوگا. یہ کہتی ہے کہ جب تھوڑی دیر میں ایزی لیا میں نے، تو پھر کچھ کھٹ کھٹ کی آواز آئی، کچھ کھڑکھڑاہٹ ہوئی، تو مجھے شک پڑا، میں اٹھی اور میں نے جا کے واش روم کا دروازہ کھولا، تو اندر ایک نوجوان، گلے میں مفلر ہے یلو کلر کا، اور ساتھ اس کے ہاتھ میں کچھ چمکتی ہوئی چیز ہے. یہ کہتی مجھے نہیں سمجھ لگی کیا ہے، کہتے چمکتی ہوئی چیز ہے، دوسرا ہاتھ بھی مٹھی میں. میں نے کھولا تو اس نے اشارہ کیا انگلی کا، چپ خاموش رہو. یہ میڈ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو. تو وہ اس پہ اس نے اشارہ کیا انگلی کا، خاموش رہو، بولو نہیں. میں نے کہا کیا چاہتے ہو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے. مجھے کہا 1 کروڑ روپے دو. میں نے کہا کس چیز کے. کہتی میں سمجھ گئی ڈاکو ہے. کہتے ڈاکو سمجھ کے میں نے اسے کہا کیا مسئلہ ہے. کہتی میں تھوڑی چیخی تو اس نے کہا بولو نہیں، اور وہ بچے کے کمرے کی طرف، جہانگیر کے کمرے کی طرف چل پڑا. جب چلنے لگا میں نے اس مزاحمت کی اور شور مارا. کہتے اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں بلیڈ تھا اور ایک ہاتھ میں چھوٹا سا چاقو تھا. اس نے کہا چاقو کا مجھ پہ وار کیا، میں نے ہاتھ آگے کیا تاکہ آگے بھی نہ جائے یہ، اور میں نے ہاتھ پہ وار کیا تو میرا ہاتھ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگ پڑا. میری چیخ نکلی تو اس کے باتھ روم کے لیفٹ سائڈ پہ جو پچھلا کمرہ ہے اس میں سیف علی خان سو رہے تھے. سیف علی خان آواز گئی، وہ گھبرا کے ہڑبڑا کے اٹھے اور اٹھ کے وہ بھاگے اندر کی طرف. جب وہ باتھ روم کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جسے ڈاکو کہا گیا، چور کہا گیا، وہ نوجوان اور یہ ملازمہ ان کی آپس میں گتھم گتھائیں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے اس کو بچایا اپنی میڈ کو، اور اس نے کیا کیا، اس نے سیف علی خان کو دیکھ کے اس پہ چاقو پہلے اور پھر بلیڈ، وہ 2-3 اوپر تلے وار کیے ہیں. پھر انہوں نے بھی ہاتھ، آدمی لامحالہ جب وہ تو ہاتھ یاد کرتا ہے، ہاتھ پہ لگا، پھر گردن پہ لگا اور 2-3 جگہوں پہ. جو رپورٹس ہمارے سامنے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ گردن پہ بہت شدید چوٹ آئی اور کمر پہ، ریڑھ کی ہڈی پہ وہ چاقو گھسے. آدمی بھلے خاتون ہو یا مرد، وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. چاقو چھوٹا تھا، بلیڈ بھی ہاتھ میں تھا، تو پہلے گتھم ہوئے، تو اس نے پہلے ان کو گردن پہ مارا، پھر بلیڈ ادھر مار دیا، ہاتھ پہ لگا، پھر ان کو خنجر جو ہے نا، جب ظاہر ہے وہ نوجوان تھا، یہ تو 54 سال کا شخص اور ایک نوجوان 20-22-25 سال کا، کتنا فرق ہوتا ہے. تو اس نے ایک ان کے پیچھے سے نا ایک ان کو وہ چاقو خنجر گھونپا، اور خنجر کی جو انی ہے وہ ظاہر ہے ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا، مضبوط ترین آدمی کے اعضاء میں سکل یعنی دماغ کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی وہ مضبوط ترین ہڈیاں ہیں. اس میں جو خنجر جب اس نے مارا پیچھے سے، بغل گیر ہے، پیچھے سے خنجر مارا، اور وہ جو چاقو لگا اس کی انی، اسے انی کہتے ہیں، اگلا حصہ اس کا ٹاپ، اس کی انی وہ ٹکرانے کے بعد اندر ہی ٹوٹ گئی، اور اس سے جو ان کا حرام مغز کا مادہ تھا وہ بہہ نکلا. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. خدا نخواستہ دیکھیں ریڑھ کی ہڈیاں جو ہے نا وہ آپس میں یوں جڑی ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان میں کیوٹی میں پانی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم بینڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میڈیکلی یہ کہتے ہیں ڈاکٹرز کہ یہ آپ جو دورے ہوتے ہیں، کمر پہ وزن اٹھاتے ہیں، وہ سارے کا سارا بوجھ وہ حرام مغز، اسپائنل کارڈ جو ہے، اور اس میں وہ جو پانی ٹریول کر رہا ہے، اور جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو وہ آپس میں ٹکراتی ہیں ہڈیاں، اور آپ کو پین محسوس ہوتی ہے. جب پانی کم ہو جائے نا تو وہ جو پانی ہے وہ بھی نکل آیا، اور خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن الحمدللہ ڈاکٹر نے آپریشن کر لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ گتھم گتھا ہوتا رہا. اس نے ابھی تک نہیں پتہ لگا کہ کروڑ روپے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سیف علی خان سے بھی کی کہ نہیں کی. وہ تو ان کو ہوش آنے کے بعد ان کا بیان جو آئے گا، ابھی تو بیان نہیں ان کا آیا. لیکن بقول
اس میڈ کے اس گتھم گتھا ہونے میں وہ نوجوان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، جس کو پتہ لگتا ہے کہ اب مزاحمت ہو رہی ہے، وہ نکل جاتا ہے. اور یہ تقریباً آپ اندازہ لگائیں کہ 2 بجے سے لے کے اور 2:30 بجے تک کا وقت ہے. یہ آدھ پون گھنٹہ جو ہے اس سکفل ہوتا ہے، اور وہ نوجوان پھر ایک ویڈیو دکھائی دیتی ہے. اچھا، اب تک 2 ویڈیو سامنے آئی ہیں. ایک ویڈیو جس میں وہ اوپر جا رہا ہے وہ 1:33 کی ہے، اور دوسری 2:37 کی جس میں وہ نیچے اتر رہا ہے. اس سے اس کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹے کا سپیل ہے تقریباً. اب یہاں 2-3 بدقسمتی کے معاملات ہوئے. کون سے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اتنا امیر کبیر خاندان، اس کے گھر میں جو گاڑیاں، گھر بھی بڑا لیوش ماڈرن، اس میں جو گاڑیاں کھڑی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ الیکٹریکل، ساری الیکٹرک وہیکلس، الیکٹرک کارز وہیکلس. ہاں جی. جو ڈرائیور چلا گیا، ڈرائیور تو شام کو جب بچے سو گئے تو چلے جاتا ہے نارملی. اب وہ ڈرائیور بھی نہیں ہے. بدقسمتی دیکھیے آپ کہ اتنا دولت مند شخص سیف علی خان، اس کو کیسے لے جایا گیا پتہ ہے آپ کو؟ آٹو رکشا میں. آٹو رکشا کے ذریعے. ساتھ ہی لیلاوتی ہاسپٹل ہے قریب ہی ان کے، وہاں وہ لے گئے، اور وہاں لے جا کے 3 گھنٹے ابتدائی طبی امداد دی. خاتون کو بھی، ملازم بھی ایک آ گیا تھا، وہ بھی زخمی ہو گیا تھا، اس کو بھی ظاہر ہے جو بھی آئے اس کو، وہ زخمی تھا، اس کو، خاتون کو، میڈ کو، اور ان کو، تینوں کو ابتدائی طبی امداد دی. 5:25-30 پہ آپریشن سٹارٹ ہوا. سرجری کے لیے سیف علی خان کو لے جایا جاتا ہے. جو چاقو کی انی ان کے ریڑھ کی ہڈی کے پاس تھی وہ نکالنے کے لیے، اور جو گردن کے پاس ان کے ضرب تھی وہ ضرب بڑی کاری تھی. ایک کی پلاسٹک سرجری ہوئی اور دوسرے کے لیے ان کو مین سرجری کے لیے وہاں لے جایا گیا، جس میں ان کو 1.5-2 گھنٹے بعد ہوش آیا، لیکن وہ بیان دینے کے قابل نہیں تھے. اسی لیے آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو کرینہ کپور ہیں وہ بھی، اور ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی، پبلک سے خاص کر بالخصوص جتنے یہ ویلاگرز تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے، میڈیا سے کہا جا رہا ہے، اپیل بار بار وہ یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ خدا را یہ بڑا ہم پہ ایک آزمائش کا وقت ہے. کرینہ کپور کا جملہ، آزمائش کا وقت ہے، تو ہمارے ساتھ جو ہے نا جذباتیت کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے. آپ ہمارے غم میں شریک ہیں اور ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کسی طرح جو ہے نا وہ اس معاملے کو زیادہ ہائپ نہ دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو، پولیس کو تفتیش کرنے دیں. اب 8 ٹیمیں ایسی ہیں جو پلیس آف ایکرنس، جائے وقوع، اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. اچھا، ویسے سب سے پہلے بیان تو جو اس کی نینی ہے اس کا آیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کیا سارا واقعہ ہوا. جو ہم تک یہ ساری ڈیٹیلز پہنچی ہیں یہ وہی ہیں جو نینی کے تھرو ہم تک آئی ہیں. دیکھیں یہ جو خاتون ہیں ان کے بیان اب تک ایک جیسے ہیں، جس وجہ سے پولیس نے ان کو شامل تفتیش کیا. ایک ٹیم وہ ہے جو تفتیشی ٹیم ہے، یہ فرینزک کی بات بتاتا ہوں آپ کو میں. تفتیشی ٹیم جو ہے نا اس نے اس خاتون کو شامل تفتیش کیا، لیکن انوسنٹ ڈکلیئر کر دیا. وجہ کیا ہے؟ بیان یکساں رہے. اگر وہ کہیں ڈیویٹ کرتے، مختلف ہوتے، تضاد بیانی ہوتی، تو شاید یہ قابو آتی. سب سے پہلا شک انہی پہ گزرا، وہ بعد میں بتاتا ہوں میں تفتیشی اینگل. 8 ٹیمیں جو فرینزک کی ہیں ان میں سے ایک ٹیم ہے جو CCTV فوٹیج جو آئی ہے، جس میں ایک دفعہ وہ نوجوان حملہ آور جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، ایک دفعہ واپس جا رہا ہے. جو پہلی ویڈیو ہے اس کے اندر دکھا رہے ہیں کہ فیس کور ہے، فیس کور ہے، لیکن بعد میں وہ شاید جلد بازی میں، اجلت میں فرار کا راستہ تلاش کرنے کے لیے اتار دیا. وہ بالکل نیکڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ میں چپل جوتی ہی پکڑی ہوئی ہے. لیکن اس کو کیسے پتا تھا کہ اس نے کس راستے سے جانا ہے اور کس ٹائم پہ جانا ہے؟ یہ سازش نہیں لگتی کہ اس کو اندر سے پہلے سے پتا ہوگا کہ کرینہ گھر پہ نہیں ہے، گھر پہ کیا معاملات ہیں، کدھر گھسنا ہے، انٹریس کدھر ہے، یہ ساری چیزیں؟ پر صاحب میرا جو تفتیشی معاملات کا، تجزیاتی معاملات کا، تحقیق کا تجربہ ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فرینڈلی ایکٹ ہے. کون ملا ہوگا؟ یہ گھر کے اندر سے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ہوئی ہے. کرینہ نہیں ہے موجود، گھر پہ نہیں ہے، سیف بچے سو گئے، سیف سو گئے، میڈ سو گئی، دوسرا ملازم سو گیا. گھر میں آنے کا راستہ، فرار کا راستہ، دوسرا فائر ایگزٹ جو ہے اس میں سے داخلہ. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بہت سارے واقعات ہم میدا کروڑ پتی پہ کریں گے تو ایگزاسٹ فین کے ذریعے داخل ہوتا تھا. یہ جو نقب زن چور اور ڈکیت، ان میں فرق ہے.
کیا فرق؟ جو نقب زن ہے نا وہ کوئی نہ کوئی سوراخ، کوئی مقلا کہتے ہیں ہندی زبان میں، مقلا تلاش کرتا ہے، اس کے ذریعے انٹر ہوتا ہے. جو چور ہے وہ دیوار پھاند کے آتا ہے، چور راستے سے آتا ہے. ڈاکو جو ہے بیل دے کے دروازہ کھلوا کے، نارملی کسی کے واقف کا نام لے کے کہ آپیاں، ایک جملہ کہتے ہیں کون آپیاں، آپ ہی کون، چاچا تایا ماما کون ہے، محلے دار کون ہے، تو وہ بیل دے کے جاتے ہیں. ڈاکو مسلح ہوتا ہے. چور نے ہاتھ میں کچھ نہیں کیا ہوتا، صرف ایک شاپر یا کپڑا رکھتا ہے اپنے ہاتھ میں. نقب زن جو ہے اس طرح کا چھوٹا چاقو، بلیڈ یہ رکھتا ہے. جیب تراش بھی بلیڈ رکھتا ہے. یہ مختلف قسمیں ہیں. یہ ڈاکو نہیں تھا، پہلی بات تو یہ اسلحے کے زور پہ نہیں آیا. اس علاقے میں آنے کے لیے ہر شخص ڈرتا ہے. یہ بہت زیادہ محفوظ علاقہ ہے جہاں ان کا گھر تھا. ایک جیو فینسنگ کروائی گئی کہ پورے علاقے میں انٹرنس کے جتنے راستے ہیں ان سے کتنے بجے، 12 بجے سے پہلے کے لوگوں کی آمد و رفت سب میں دکھائی دے رہی ہے. اس علاقے میں 12 بجے کے بعد کوئی داخل نہیں ہوا، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص پہلے آیا. اب کس نے بلایا اس کو، مخبری کس نے کی، گھر کے اندرونی حالات کیسے اسے پتہ چل گئے. اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ اس کو اسکیپ روٹ بھی پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہے. اگر یہ واقعتاً اس کو بلایا گیا ہے یا اگر یہ چوری کی نیت سے نہیں آیا، اور اس سے بھی بڑی اہم بات کہ کیا یہ حملہ آور جانتا تھا، یہ جیسے نقب زن کہا جا رہا ہے، چور کہا جا رہا ہے، کہ یہ سیف علی خان کا گھر ہے، کرینہ کپور کا گھر ہے. اب یہ باندرا کا علاقہ جو ہے، یہاں نہ صرف بالی ووڈ کے مین فنکار اداکار رہتے ہیں بلکہ بڑے بڑے تاجر، بمبئی کی نامور کاروباری شخصیات جو ہیں ان کی رہائشیں بھی یہی ہیں. اور یہ 3 کلومیٹر سے کم، 3.25 کلومیٹر کا ریڈیس اگر دیکھ لیں تو ان میں سلمان خان، شاہ رخ خان ان کے گھر ہیں، ان کے، اور سیف علی خان، یہ خان فیملی ساری اسی ریڈیس میں رہتی. اتنا محفوظ تصور کیا جاتا ہے علاقہ کہ یہاں کوئی شخص مسلح ہو کے اسلحہ لے کے نہیں آ سکتا. تو اس نے چاقو جیب میں ڈال لیا یا ہاتھ میں پکڑ لیا، بڑی آرام سے آ گیا. لیکن یہ 12 بجے سے پہلے آیا ہے. یہ 1.5 گھنٹے کا دورانیہ جو ہے، یہ حملہ آور کہاں چھپا رہا. اس لیے یہ شک و شبہ ظاہر ہے کہ شاید اس نے گھر میں کہیں واش روم میں کسی کمرے میں وقت گزارا، کسی ملازم نے اس کو بلایا تھا. یہ چوری ڈکیتی کی نیت سے آیا تھا، سیف علی خان کرینہ کپور کے گھر آیا تھا، یا کسی اور ملازم سے ملنے کی خاطر آیا تھا. یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ نا، ابھی تو تفتیش میں سامنے آئے گی بات.